عثمان بزدار پر الزام ایک مذاق ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا نجی ٹی وی کو انٹرویو، بولے لائسنس دینا ایکسائز کا کام ہے۔ ایک بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو نیب نے ایسے ہی بلا لیا۔ بہت سے لوگ تھے جو وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے۔ عثمان بزدار پر جس طرح آتے ہیں اس پر بہت افسوس ہوتا ہے۔ پنجاب میں جیسے کام ہو رہا ہے یہ صوبہ سب سے آگے نکل رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا طبقہ حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں انہیں ہٹانے کے لیے اپوزیشن پہلے دن سے شور مچا رہی ہے۔ اگر وہ سمجھوتا کر لیتے تو آسانی سے حکومت چلتی رہتی۔ ان کی ساری زندگی جدوجہد میں گزری۔ پچھلے 7-8 سال کی جدوجہد میں سب سے زیادہ محنت جہانگیر ترین نے کی۔ مزید کہا اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ کراچی کے لیے جو کر سکتے تھے اب وہ کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کراچی کے مسائل کے لیے فنڈز مختص کر رہے ہیں، پانی کا مسئلہ بھی حل کریں گے۔ جب تک کراچی کو میٹروپولیٹن سٹی نہ بنایا جائے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ وہ معاملے پر عدالت بھی گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو ووٹ اندرون سندھ سے ملتا ہے، اس لیے اس کی دلچسپی بھی وہی علاقے ہیں۔ کسی کو NRO نہیں دوں گا، جتنا بھی مشکل وقت آئے عوام کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ حکومت کے 2 سال مکمل ہونے پر وزیر اعظم کا عزم۔ عمران خان نے کابینہ اجلاس میں کہا 24 سالہ جدوجہد ابھی ختم نہیں ہوئی۔ عام آدمی کی زندگی بہتر بنانا مقصد، کمزور طبقے کے لیے سوچنا اصل ایمان ہے۔ مدینہ کی فلاحی ریاست کے تصور کو عملی شکل دینا چاہتے ہیں۔ عمران خان کی حکومت کا کوئی بڑا اور اہم منصوبہ ہے تو ML1 ہے۔ شیخ رشید کی پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو، بولے ML1 منصوبے سے 1.5 لاکھ نوکریاں ملیں گی۔ ٹریک پر انڈر پاسز اور پھاٹک فری بنایا جائے گا۔ سگنل اپ ڈیٹ ہوگا۔ مزید بولے سعودی عرب اور پاکستان نئے دفاعی معاہدے کرنے جا رہے ہیں۔ معلوم نہیں شاہ محمود نے بیان کیوں دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو عمران خان کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ گورنر چودھری سرور کی دبئی میں 92 نیوز سے گفتگو، بولے کارکردگی کی بات کریں تو کیا دوسرے صوبوں کی کارکردگی پنجاب سے بہتر ہے؟ اتحادیوں نے کافی سپورٹ کیا، ساتھ قائم رہے گا۔ ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالا، حفیظ شیخ۔ شاہ محمود بولے پاکستان کا مثبت امیج اجاگر ہوا۔ اسد عمر نے کہا دوسروں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے NRO نہیں دے سکتے۔ شبلی فراز نے کہا عمران خان نے دائیں اور بائیں بازو کی سیاست کو اچھے اور برے کی سیاست میں بدل ڈالا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی سعودی عرب میں اہم ملاقاتیں۔ نائب وزیر دفاع خالد بن سلمان سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کی سعودی چیف آف جنرل اسٹاف اور جوائنٹ فورسز کمانڈر سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ باہمی اور دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے اور تربیتی امور پر بات چیت۔ کراچی کے مسائل کے حل کے لیے وفاقی حکومت سے جو ہو سکا کرے گی۔ کراچی نے تحریک انصاف کو 14 سیٹیں دیں۔ شبلی فراز کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے اگر آدھا پیسہ بھی کراچی پر لگا دیں تو تمام مسائل حل ہو جائیں۔ ادھر صدر عارف علوی سے خرم شیر زمان کی ملاقات، کراچی کے مسائل پر گفتگو۔ کراچی کے متعلق کمیٹی میں جماعتوں نہیں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے نمائندگان شامل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں کوئی کمیٹی قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتی۔ ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتی کمیٹی کا نہیں، صوبائی حکومت کا اختیار ہے۔ سیاسی ایڈمنسٹریٹر بھی ہو سکتے ہیں۔ اجلاس 2 دن میں ہوگا۔ NDMA سے طے ہوا 35 سندھ حکومت صاف کرے گی۔ کیوں پاکستان کا کراچی کے مسائل پر کراچی کانفرنس کے نام سے APC بلانے کا اعلان۔ خواجہ اظہار کہتے ہیں MKM صرف کراچی نہیں بلکہ ملک بھر میں مزید صوبوں کی بات کرتی ہے، یہ ایجنڈا APC میں بھی شامل کریں گے۔ وفاق سے محاذ آرائی سندھ حکومت کی الیکشن مہم ہے۔
15 सितंबर के बाद पहले मरहले में 5वीं से 10वीं तक क्लासें शुरू होंगी। तमाम बच्चों को एक दिन स्कूल बुलाने की इजाज़त नहीं होगी। एक दिन स्कूल आने वालों की अगले रोज़ छुट्टी होगी। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने निजी स्कूल्स को SOPs बता दिए। 25 अगस्त तक स्कूलों से प्लान मांग लिया। सोशल मीडिया पर चैटिंग से क्यों रोका? खातून खुला लेने अदालत पहुंच गए। लाहौर की रिहायशी किंजा एजाज का कहना है शोहर रिक्शा चलाता है, उसकी कमाई से गुजर बसर नहीं होती, वो बीगो वीडियो चैट से रोज़ाना 1500 रुपए कमाती है। शोहर एजाज का कहना है वो मेहनत मजदूरी करता है, बीवी का गैर मर्दों से बात करना उसे नापसंद है। इयन मॉर्गन पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में इंग्लिश टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए 14 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। मोइन अली, बिरस्टो, बेंटम, बिलिंग्स, जॉर्डन, आदिल रशीद, जैसन राज शामिल। अजहर महमूद इंग्लैंड के असिस्टेंट बॉलिंग कोच होंगे। 3 मैचों पर मुश्तमिल T20 सीरीज 28 अगस्त से शुरू होगी। और ड्रामा एतरल गाजी से शोहरत पाने वाले अदाकार इंजन अल्तान ने पाकिस्तानी बच्चों से मुलाकात करके उनके दिल जीत लिए। फलाही तंजीम मेक अ विश फाउंडेशन ने नन्हे बच्चों की ख्वाहिश पर एतरल गाजी के किरदार से ऑनलाइन मुलाकात का एहतमाम किया। तकरीब में तुर्क कौंसल जनरल और पाकिस्तानी फनकारों ने भी शिरकत की। जिसमें कि हमने अपने आप को अपने माजी के साथ जोड़ना है कि ये मुल्क, इसका क़याम क्यों कर वजूद में आया, और वो लोग जिन्होंने इस मुल्क की तख्लीक में एक बुनियादी सोच रखी जो कि अल्लामा इकबाल के अलाहाबाद के खुतबे से पता चलती है, और वो थी कि इस मुल्क की बनाने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई बिकॉज़ अल्लामा इकबाल ये समझते थे कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में, उस वक्त के मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमानों की क्या, उनका मुस्तकबिल क्या हो सकता है, उनका सियासी मुस्तकबिल क्या हो सकता है, उनका सकाफती मुस्तकबिल क्या हो सकता है। उनकी 2 नुकात जो कि इस खुतबे का एक निचोड़ है, वो था कि अपनी सियासत और अपनी सकाफत। अब जोग्राफियाई तौर पे तो हमने इस मुल्क को हासिल कर लिया, लेकिन नज़रियाती तौर पे हम उन उसूलों पे अपनी इमारत खड़ी नहीं कर सके। हमें अपने जो बुनियादी रुकन थे उनसे हमें जोड़ना होगा, और इस जोड़ने के लिए हमारी खुशकिस्मती ये हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका वजूद 1996 में आया, लीडरशिप ने, इमरान खान की लीडरशिप में, उन्होंने इया कनाबदो इया कनस्तीन की बुनियाद पे अपनी जमात की बुनियाद रखी और अपने आप को इस सफ़र पे गामज़न किया, जिससे कि इस मुल्क को हासिल करने के लिए जो बुनियादी हदफ थे उनको हासिल करना मकसूद था। उन्होंने आकर राइट और लेफ्ट की सियासत को साइड पे करके राइट एंड रॉन्ग की सियासत को शुरू किया। यही बयानिया जो कि हम लेके चल रहे हैं आज, एक वो बयानिया है जिसमें कि हम ये समझते हैं कि जो सियासत का मकसद है वो फलाही रियासत कायम करना है। दूसरी तरफ वो सियासत है
جس میں کہ ذاتی مفادات کا حصول ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ اسی سے جڑا ہوا ہے کہ ہم اس ملک کے بنیادی مقاصد کو اپنا ہدف بنائیں.